बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 3 जून है और दिन है मंगल का, लेकिन सबसे पहले एक प्यार भरा शिकवा अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से। शिकवा ये है कि वीडियो में कहाँ ख़राबी होती है, यानी आप मेंशन तो किया करें ना, क्योंकि हमारे डैशबोर्ड पे हमें मालूमात आती हैं कि जी 6000 बंदों ने वीडियो देखी है या 7000 बंदों ने वीडियो देखी है, तो पूरी किसी ने भी नहीं देखी। यानी उसकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होती है वो 10 मिनट होती है, 25 मिनट का वीलॉग होता है। तो थोड़ी मेहरबानी किया करें, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं अकाउंट के लिए और उसकी जो है ना वो प्रमोशन के लिए। तो मेहरबानी किया करें, टाइम निकाला करें। अगर टाइम कम हो तो 2 किस्तों में देख लिया करें। बहरहाल अब आते हैं अपने जो है ना वो वीलॉग पे और ताज़ा तरीन ख़बरों पे। लेकिन सबसे पहले अपने वीलॉग का मकसद, और यही 47 से हम इसकी तलाश में हैं, हमारी जो बर्बादी की वजह है वो ये कि एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर वैसे तुआनू भी पता ते होना है। ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी, इसके अलावा आलिया नीलम, इसके अलावा अमीनुद्दीन खान, इसके अलावा जो है ना नज़ीर भट्ट लेफ्टिनेंट जनरल जो चेयरमैन नैब हैं, ये उनके नाम है। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर वैसे तुआनू भी पता ते होना है कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां, कित्थे लगियां 8 टकसालां पाकिस्तान के अलावा। और उसके बाद जो अगला मोटो है वो ये कि खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को, खतरा है खूंखारों को, रंग बरंगी कारों को, अमेरिका के प्यारों को। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं। हमें बहुत चूरन बेचा गया ना, इस्लाम खतरे में है। बहरहाल इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब आते हैं अपनी ताज़ा तरीन ख़बरों पे। सबसे पहली खबर ये है कि अलीमा खान ने काफ़ी अरसे बाद वो लंदन प्लान का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि लंदन प्लान में नवाज शरीफ के साथ जो 3 लोग शामिल थे, उनमें पहले नंबर पे जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री थे, दूसरे नंबर पे सिकंदर सुल्तान राजा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरे नंबर पे दुनिया का सबसे लानती शख्स कादी फायद ईसा था। और उनका जो मकसद था वो PTI को डिस्ट्रॉय करना था और उनसे इलेक्शन छीनने थे, जिसमें वो कामयाब हुए। ये अलीमा खान ने जेल से जो है वो पैगाम दिया है बहरा कर। इसके अलावा कल मैंने जिक्र किया था सुलेमान फारूकी का, जिसने लड़के को जो है वो चांटे मारे। उसकी बहन मिन्नतें करती रही, वो निकले भी अकलियती बहन और भाई। लेकिन आज कमाल ये हुआ है कि सही लातें पड़ी हैं उस फारूकी को, अशराफिया के इस दरिंदे को, इस नुमाइंदे को। इसको वकीलों ने लातें और घोंस से मारे हैं और फिर ये भागा है कचहरी से। ये है आप लोगों की ताकत, जो मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करें और इस मकसद के लिए किया करें। बहरहाल से ही उसकी आज जो है वो दुर्गत बनी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो है ना वो 26 नवंबर को 3 से 5 बजे के दरमियान इमरान खान रिहा हो सकते थे। उनको ऑफर की गई कि वो रिहा हो जाएं और वो 2 साल तक ना कोई सियासी बात करेंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इसके अलावा जो है ना वो घर में सिर्फ चिल करेंगे। ये इंकशाफ किया है हामिद मीर ने, और जिससे इमरान खान ने जो है वो इनकार कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि दुनिया में जो है ना वो 10 अमीर तरीन लोगों का जो है ना वो फोर्ब्स ने ऐलान कर दिया है। पहले नंबर पे हैं वन एंड ओनली एलोन मस्क, टेस्ला एक्स आप जानते हैं। और पता है इनके असासे कितने? इनके असासे हैं $423 अरब।
پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کے اثاثے ہیں 10 ارب ڈالرز، جس میں سے 7 ارب مانگے ہوئے ہیں، 3 ارب ہمارے ہیں۔ اس کو کاروبار کہتے ہیں۔ کاروبار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوکری خاندان پالتی ہے اور کاروبار نسلیں پالتا ہے۔ 423 ارب ہیں جی ایلون مسک کے پاس۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں فیس بک کے مالک، دونوں امریکی ہیں، مارک زکربرگ، ان کے پاس 420 ارب ڈالرز ہیں۔ اور جو پہلے 10 نمبر ہیں، یعنی جو 10 لوگ ہیں، ان کی جو ٹوٹل مالیت ہے وہ ہے 1.9 ٹریلین ڈالرز۔ یہ جو پہلے 10 لوگ ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کے کمائے ہوئے ہیں، یہ ان کی محنت کے ہیں، یہ ان کی مزدوری کے ہیں، یہ ان کے کاروبار کے ہیں۔ یہ زرداری والے پیسے نہیں ہیں، نواز شریف والے پیسے نہیں ہیں، باجوہ والے پیسے نہیں ہیں، فائد عیسیٰ والے پیسے نہیں ہیں، یہ کاروبار والے پیسے ہیں۔ اور ایسے امیر پاکستان میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی امیر ہے تو وہ 2 نمبر ہے، یعنی 90%۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اب یہ خبر سنیں کہ آدھا بجٹ جو ہے نا جو بنایا گیا ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ 100 روپے کا بجٹ آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50 روپے آپ نے پہلے علیحدہ کر لیا ہے کہ یہ ہم نے سود دینا ہے، قرض بھی نہیں سود دینا ہے۔ 50 روپے کا آپ نے بجٹ بنانا ہے۔ اوپر آپ کو 2 بندوں کا بتایا، 2 بندوں کا، ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور یہاں پہ آدھا بجٹ آپ کا قرضوں کے سود میں جائے گا۔ وہ قرضے کدھر گئے، ان پہ سود ہم کیوں پے کر رہے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کرسٹوف، یہ بہت بڑے دفاعی تجزیہ نگار ہیں فرانس کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا پاکستان وہ جیت چکا ہے اور بھارت اس حقیقت کو تسلیم کر لے۔ بھارت پاکستان کو نئی نظر سے دیکھے اور پاکستان کو کمزور سمجھنے کی عادت کو ترک کر دے۔ آگے چل کے کرسٹوف کہتے ہیں کہ اصل میں جو پاکستان اور چین کا کمبینیشن ہے، جو اتحاد ہے، وہ انڈیا کے لیے لیتھل ہے اور اب وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عمران خان نے 4تھی دفعہ پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا ہے، صرف عمران خان کی انسلٹ کرنے والی بات ہے، ورنہ باجوہ کا کرائیں نا پولی گرافک، اس کا ندیم انجم کا کرائیں، قاضی فائد عیسیٰ کا کرائیں، یا افریدی کا کرائیں، سارے جرنیلوں کا کرائیں کہ سیاست میں کس طرح وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا ہے، 4تھی دفعہ انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ چین نے یہ معجزہ کار دکھایا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈرون کیریئر ایئر کرافٹ بنایا ہے، یعنی ایک ایسا جہاز جس پہ کتنے ڈرون ہوں گے جی، اس پہ ہوں گے 100 خودکش یا خودکش ڈرون ہوں گے۔ 11 ٹن اس کا وزن ہے جہاز کا۔ ڈرونز وہ اٹھائے گا 6 ٹن کے اور 49,000 فٹ کی بلندی پر اڑے گا۔ یعنی میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں کہ پہلے جہاز جو ہے نا میزائل پھینکتے تھے، بم پھینکتے تھے۔ چین نے کون سا جہاز بنایا ہے؟ 49,000 فٹ کی بلندی سے یہ ڈرون پھینکے گا۔ ڈرون فلم بھی بناتے ہیں، پیچھے سے کنٹرول ہوتے ہیں اور جا کر تباہی بھی پھیلاتے ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اور رشیا کے پاس بھی نہیں ہے، یہ چین نے پہلا جہاز بنایا ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے جب پرانا ہو جائے گا، جب گھس جائے گا تو ہمارے حصے میں بھی آ جائے گا، چین نے بنا لیا ہے تو۔ اس کے بعد سمبڑیال، جس طرح الیکشن چوری کیا گیا، جس طرح الیکشن چھینا گیا، اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے بعد 250 کارکنوں پر جو ہے نا وہ پرچہ کاٹ دیا گیا۔ وہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالے، جو باہر نکلے، جنہوں نے جلسے کیے، جلوس کیے، اس کو کہتے ہیں نازیزم، اس کو کہتے ہیں آمریت۔ الیکشن بھی چھین لیا اور 250 لوگوں پر، یعنی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ریاست مجبور تو نہیں کر رہی مزاحمت پر یا بغاوت پر لوگوں کو خود، کہ جی یہ بغاوت ہی کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سیاسی کارکن نعرے لگاتے ہیں، سیاسی کارکن جلوس نکالتے ہیں، یہ تو حسن ہوتا ہے۔ بہرحال 250 افراد پہ جو ہے وہ یہ کر دیا گیا ہے، مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے سمبڑیال میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ثنا یوسف، بہت افسوس ہوا ہے۔ 17 سالہ ٹک ٹاکر، بہت پیاری لڑکی اور فرسٹ ایئر میڈیکل کی یہ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ میں اس حق میں نہیں ہوں، یہ جو عورتیں سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں نا، میں اس حق میں نہیں ہوں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن کسی کو قتل کرنا
یعنی اس کا جب وہ قتل ہوئی ہے تو میں نے اس کا اکاؤنٹ دیکھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی، بہت بھولی بھالی سی ہے، معصوم سی ہے، اسے تو شوگر لگانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتا، کبھی کھانا کھانا کبھی کافی بنانا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ افسوسناک جو نیچے کومنٹس ہیں، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو جنت اور دوزخ کا ڈومین ہے نا، ڈومین، تو یہ ڈومین جو ہے وہ اللہ کا ہے، یہ نہ کسی شیعہ کا ہے، نہ سنی کا ہے، نہ وہابی کا ہے، نہ دیوبندی کا ہے، نہ تبلیغی کا ہے، یہ ڈومین اللہ پاک کا ہے۔ نیچے آپ کومنٹس پڑھیں جو لوگوں نے کومنٹس لکھے ہیں، اصل میں ہم جنت کی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، لوگ نیچے خوش ہو رہے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے آج میں ناچوں گا، ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ صفائی کا کام اور تیز کریں۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس 17 سال کی بچی پر، وہ چترال کی تھی، اب سنائیں کہ فیصل آباد سے کوئی جنت کمانے آیا تھا۔ یعنی قتل آپ ذرا سوچیں تو صحیح، بندے کو جان سے مار دینا، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور جان سے مار دینا جتنا بڑا بھی گناہ ہو۔ تو بہرحال یہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن پہلے ڈسکلیمر دے چکا ہوں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں، یعنی عورتوں کے، لڑکیوں کے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ بھی بہت زیادتی ہے، یہ بھی۔ لیکن چونکہ ملک میں قانون نہیں رہا اور ملک میں جو ہے نا پولیس اور کاموں میں لگی ہے، سیکیورٹی فورسز اور کاموں میں لگی ہیں، لہذا یہ اسلام آباد میں دارالحکومت میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا دو بہنیں، یہ میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہے کہ دو بہنیں بھوک کی وجہ سے ایک مر گئی اور ایک جو ہے وہ ہسپتال منتقل ہو گئی۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا۔ لکھ لعنت ہے ان پڑوسیوں پہ، لکھ لعنت ہے جو ارد گرد رہتے تھے، ان کا ایک بھائی تھا وہ مسنگ پرسن ہو گیا، اور ایک جو ہے نا بہن بھوک سے مر گئی اور ایک ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ ملک چل رہا ہے اور یہ جو ہے نا ملک کو چلانے والے۔ بہرحال یہ مجھے جی ثنا یوسف کا افسوس ہے، آپ اپنے کومنٹس دے سکتے ہیں کہ یہ ثنا یوسف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا۔ اور پھر ایک اٹک کے نوجوان کی آپ نہیں، سوری، واکینڈ کے ایک شرابی کی آپ کو کہانی سنانی ہے۔ یہ جو آپ قتل کر دیتے ہیں نا، یہ آپ اپنی ڈومین سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ نے یاد کرایا نا، تو جس طرح نوشروان عادل یاد کرایا، اسی طرح اگر آپ نے مجھے یاد کرایا جو ہے نا یہ واکینڈ کا شرابی، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، تو مہربانی کیا کریں قتل پر خوشیاں نہ منایا کریں، مجھے بہت افسوس ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اگر پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ کرائے گئے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو طلب کروں گا، چیف الیکشن کمشنر۔ جا سالہ کھامنے حرام، کھامنیاں رشوتاں، دینی بیوی کو ترقیاں، تو بلائے گا، تو بھیرے کا نائی ان کو بلائے گا، یہ لوہار تو نائی تو ان کو بلائے گا۔ بہرحال چے بناؤ موتی بناؤ، اس قوم کو 77 سال سے ہر کسی نے بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ یہ مجھے تھوڑا جو ہے نا، ہاں، آنے والے 4 سال میں رشیا پورے نیٹو کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے، یہ جرمنی کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے۔ اصل میں جرمنی کو بھولا نہیں ہے نا، جرمنی نے پوری دنیا تقریباً فتح کرنے کے بعد رشیا پہ حملہ کیا تھا، اور اس آپریشن کا نام تھا، میں نے ایک ویلاگ کیا ہے، آپریشن بھار بھروسہ، یہ آپریشن تھا، اور سٹالن گراڈ تک پہنچ گئے تھے۔ سٹالن گراڈ پہ پھر جو کیا نا زیکوف نے ان کے ساتھ، وہ اصل فیلڈ مارشل زیکوف، وہاں جو نازیوں کو مار پڑی، اور پھر زیکوف 20 لاکھ فوج لے کر جرمنی میں اور برلن میں داخل ہوا تو ہٹلر نے بنکر میں خودکشی کر لی۔ اب یہ جرمن چیف کہہ رہا ہے کہ آئندہ 4 سال میں جو رشیا ہے وہ نیٹو کو نشانہ بنا سکتا ہے، ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 12,000 ٹیچر دہاڑی پہ رکھے گئے تھے، ذرا غور سے خبر سننی ہے، 12,000 ٹیچر کو دہاڑی پہ رکھا گیا تھا۔ پرائمری ٹیچر 36,000، مڈل ٹیچر 40,000 اور ہائی ٹیچر 45,000۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ جو ہی چھٹیاں ہوئی ہیں، جو ہی ان 12,000 ٹیچر کو فارغ کر دیا گیا ہے، 12,000 ٹیچرز کو۔ یہ ان کی تنخواہ، ان کا ایک وقت کا کھانا ہے، ان کا ایک غیر ملکی دورہ ہے، 12,000 ٹیچرز کو فارغ کر دیا ہے۔
ابھی بجٹ کو آنے دیں، بجٹ کو آنے دیں. آپ کے ساتھ انہونی ہو رہی ہے، انہونی، لیکن آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. آپ نے فیس بک اوپر نیچے کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے گالیاں دینی ہیں کومنٹس میں، ٹھیک ہے. آپ نے عمران خان کو گالیاں دینی ہیں، آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. بندے بدھاؤ، لتر مارو، بندے بدھاؤ. بہرحال ان کو فارغ کر دیا گیا. جو ہی چھٹیاں ہوئی ہیں 3 مہینے کی، ان کو فارغ کر دیا گیا کہ نس جاؤ. بہرحال جی کتنے پڑھے لکھے ہوں گے. یہ ہے جی جیتو پٹواری. جیتو پٹواری جو ہے، مجھے اپنے پٹواری یاد آ گئے. یہ مدھیہ پردیش کے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے مودی کو کہا ہے کہ جی آپریشن سندور لگا رکھا ہے. اور دگڑ دلہ مدھیہ پردیش میں ایک دن میں 25 لڑکیوں کو ریپ ہوتا ہے. یہ اس نے ریکارڈ بتایا جیتو پٹواری نے. کہتا ہے یہ ریکارڈ ہے کسی بھی ملک کا. ریپ یعنی وہ تو رضامندی امریکہ برطانیہ، آپ کو پتہ ہے کھلی ولی پروگرام وہ تو بہت ہوتا ہے نا. ریپ 25 لڑکیوں کا ایک دن میں. یہ ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں، یہ ہمیں بالی ووڈ دکھاتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے نا مادھوری ڈکشت دکھاتے ہیں. یہ جیتو پٹواری، جی یہ پٹواری نہ سمجھے جن کا دماغ نہیں ہے. یہ جیتو پٹواری ان کا لیڈر ہے کانگریس کا مدھیہ پردیش کا. اس نے جو ہے وہ، اب آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. آپ نے فرمائش کی تھی تو آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. نوشروان عادل جو ہے نا، یہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بن گیا. میں نے آپ کو بتایا انصاف کی وجہ سے بنا. ادھر نہیں جاتے. وہ اپنے دستے کے ساتھ ایک جو ہے نا گاؤں سے گزر رہا تھا. اتنا خوبصورت گاؤں تھا اناروں کا، اتنا خوبصورت گاؤں تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھا اور وہ وہاں پہ رک گیا. وہ وہاں پہ رکا، گھوڑوں سے اترے، فوجیوں سمیت باغ میں داخل ہو گئے. جب باغ میں داخل ہوئے تو ارد گرد کوئی نہیں تھا. ذرا پاکستان کی حالت چیک کرنی ہے. تو اس نے کہا جی کہ باغ کے مالک کو پیش کیا جب. بہت خوبصورت باغ، اتنے انار لگے ہوئے. مالک آ گیا، اس نے نوشروان عادل کو دیکھا تو وہ تو جی ویسے ہی بہت پاپولر تھا عمران خان کی طرح، تو بڑا ملا جلا یہ وہ. انہوں نے کہا جی جوس پینا ہے، رس تازہ پینا ہے. وہ اس نے کہا جی بادشاہ باغ آپ کا ہے. وہ گیا، اس نے کٹورا بھر کے جو ہے نا وہ نوشروان عادل کو پیش کیا. نوشروان عادل نے جب کٹورا پیا تو بقول نوشروان عادل کے کہ دنیا کا سب سے میٹھا، سب سے ٹیسٹی، سب سے منفرد ذائقے والا اس نے آج تک یہ جوس نہیں پیا تھا. اس نے کٹورا پیا اور اس نے کہا کہ ایک کٹورا اور. اس نے کہا بسم اللہ، کٹورا لے کر جانے لگا. نوشروان عادل کے ذہن میں آیا کہ یہ احمد محمود نیادی اور لگڑے اس کو مار کے بھگاتے ہیں، اپنا باغ سارا موجہ روزانہ پیا کریں گے، مردانہ تاکتاسی. بہرحال جی وہ اتنے تک کٹورا بھر لایا. جو ہی جو ہے وہ بادشاہ نے منہ کو لگایا تو کڑوا بد ذائقہ. اس نے کہا یار یہ کہاں سے بھر لائے ہو، ایک کڑوا بھی ہے اور بد ذائقہ بھی ہے. اس نے کہا قسم خدا کی بادشاہ وہ سامنے پودا کھڑا ہے، وہی پودا ہے، وہی انار ہے، اسی سے جوس نکالا ہے. نوشروان عادل کہتا ہے کہ یہ کڑوا بھی ہے، یہ بد ذائقہ بھی ہے، ایک چکر ہے. تو کسان نے کہا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جب حکمرانوں کی نیت خراب ہو جائے نا تو اس بستی کے پھلوں میں ذائقہ نہیں رہتا، ذائقہ نہیں رہتا. نوشروان عادل اندر سے کانپ گیا. انہوں نے کہا جی ایک اور کٹورا لاؤ. بہرحال جی وہ کٹورا لے گیا اور جو ہے نا نوشروان عادل نے دل میں توبہ طائب کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیا جائے. جو بھی اس کا خدا تھا وہ کٹورا بھر کے لایا، پیا. کیا بات ہے، وہی ذائقہ، وہی لذت، وہی ٹھنڈک، وہی مہک. تو نوشروان عادل نے کہا کہ یار، اس نے کہا جی وہی پودا ہے، وہی جو ہے نا وہ پھل ہیں. لیکن ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جب حکمرانوں کی نیت اچھی ہو نا، حکمرانوں کی نیت بدل جائے تو وہ جو ہے نا، اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، تو پھر پھلوں میں ذائقہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے. 3.5 سال یاد کریں عمران خان کے، کرونا یاد کریں، اس شخص کی کیسی نیت تھی، کیسا اچھی نیت والا بندہ تھا. 6 پوائنٹ پہ گروتھ کو لے گیا. کرونا کے 1 سال لوگوں کے 0 جو ہے نا بجلی کے بل آئے. اساس پروگرام، ثانیہ نشتر، کیا کمال شخص تھا. یہ نوشروان عادل کا قصہ تھا. اگر آپ نے یاد کرایا تو ثنا یوسف اور وہ واہ کینٹ کا شرابی اور اس کا انجام وہ آپ کو بتاؤں گا.
खुदा की डोमेन में कदम न रखा करें। ये पुतिन अभी तक हमला नहीं कर रहा, तो हमारे जो विचले जराए हैं वो विचले जराए बताते हैं कि एक मोदी का यार था, वो जलालत के इधर दिन पूरे करने के बाद वो इंग्लैंड चला गया, तो पुतिन को डिजाइनर नहीं मिल रहा कि वो यूक्रेन पर किस किस्म का हमला करे। अब वो डिजाइनर लंदन से आएगा, मुआयना कराएगा, फिर उसे पुतिन राब्ता करेगा, फिर वो डिजाइनर उसको डिजाइन देगा जंग का, फिर पुतिन पे जो है वो यूक्रेन पे हमला करेगा। आप सब्र करें। एक मेरा मोहतरम व्यूअर कह रहे थे कि जी हमला करे, जल्दी करे, क्यों इंतजार कर रहा है? तो मेरे भाई आप इंतजार करें, डिजाइनर लंदन से आएगा, वो जाती उमराक है, पुतिन उससे डिजाइन लेगा और फिर जो है वो हमला करेगा। 2023 का और 24 का ऑडिट हुआ है और ये मोहसिन नकवी साहब का दौर था, तो खूह खाते हुआ है 2 अरब रुपए। चलो, वो टीचरों को निकाल दिया, दिहाड़ीदारों को, 2 अरब खूह खाते हुआ है। और सबसे ज्यादा क्या चीज खूह खाते हुई है? आटा, गंदम। वो किसान अपने रोल दिए, नहीं खरीदी गंदम। 2 अरब रुपए रमजान पैकेज। एक और गल सुनो, नकवी सरकार के दौरान थानों से कितने का असला चोरी हुआ है? थानों से असला चोरी हुआ है, मैंने यहां पे नोट किया था, अब अल्लाह करे कि मुझे मिल जाए। थानों से जी 20 करोड़ का असला चोरी हो गया। 20 करोड़ का असला सरकार का मैंने चोरी किया है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं ना कि महमूद नियाज़ी चोर आदमी, इसी ने चोर, मैंने किया चोरी। 20 करोड़ का असला चोरी हो गया है। असला। सबसे ज्यादा घोटाला गंदम में, आटे में, फ्लोर मिलों के साथ मेल मिलाप। उसके अलावा रमजान पैकेज, ये जो नवाज शरीफ की कुड़ी ने रमजान पैकेज, उसमें घपला 2 अरब रुपए का। ये निगरान के पास क्या अथॉरिटी होती है? निगरान कौन होता है? पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में। इतने लगा कल है मौका। 2 अरब का घोटाला किया है जी। चलो 200 करोड़, लेकिन आप लेटे रहें, तकलीफ ना करें। अमजद कह रहे थे, मैं एक पीर साहब के साथ जो है ना वो कब्रिस्तान में गया, तो पीर साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अहलुल कबूर। ये कहने के बाद कहा लेटे रहें, उठे नहीं, लेटे रहें, आप लोग लेटे रहें, बाहर नहीं निकलना, एहतजाज नहीं करना, लेटे रहें। बिल्कुल। ये 2 अरब रुपया वो साला साहब वो निगल गए। कि निकल गए, क्यों निकल गए कि पता कर लवाए। उसके बाद जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब को ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू याद कराना है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि 36 साल में मैंने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत बाजवा ने 6 साल में की। बताएं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 लत्तियां मारी हैं मुंह पे बाजवा को। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुज़दिल, पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमीना, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेगैरत ये बाजवा। मैं तो हैरान हूं जी, चीफ कैसे बनते हैं? चीफ बन गया। ये कहता था हमारी फौज तो इंडिया के साथ लड़ ही नहीं सकती थी। ये कहता था कि टैंकों में तेल ही नहीं है। कि जी हर रोजाना में नया प्लान देता बाजवा, ख्वाजा आसिफ कह रहा है। और ये बेगैरत प्लान ले भी लेते। ये पता क्या करते? ख्वाजा आसिफ और राणा तनवीर, वो शेखुपुरे वाला गुंडा, आजकल भी वजीर है, ये ओजड़ी पका कर लेकर जाते, ओजड़ी पका कर। ये इसके ससुर को बड़ी अच्छी लगती थी, ससुर को ओजड़ी पका के उसको खिलाते थे। ओजड़ी, वो पत्नी इंसान आई या हैवान आई, बाजवे ना ससुर, ओजड़ी। वहां पे प्लान बनते, वहां पे डीलें होती। ये मैं बता किसको रहा हूं? ये हिज एक्सलेंसी जान की ईमान पाते हुए फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को बता रहा हूं कि ये ऐसे लोग हैं संपोलिए। इसको 2018 में बाजवा ने जितवाया, इसको 2024 में आपने जितवाया। क्या कह रहा है बाजवा के बारे में? बताएं, आपके बारे में क्या कहेगा? ये नूली क्या कहेगी आपके बारे में? ये मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहा है जी कि मैं फटा तो पत्नी जल्जला आ जाएगा। ये कह रहा है ख्वाजा आसिफ कि मेरे पास जो राज हैं बाजवे के, मेरे पास। पाकिस्तान ने जहाज गिरा दिए, तो इसका दिल नहीं था, बाजवे का दिल नहीं था कि जहाज गिराएं। अभिनंदन वाले
बाजवे का दिल नहीं था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जुबैर महमूद हयात, इमरान खान और एयर चीफ मार्शल उस वक्त थे मुजाहिद अनवर खान। इन्होंने कहा जी नहीं जवाब देंगे। और मैंने आपको कहा जब जंग लग जाए ना तो चेयरमैन जॉइंट चीफ के पास इख्तियारात चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी जवाब देना है। ये कहता था ना। वो यार सादिक ने कहा था कि स्पीकर के जो है ना वो कमरे में आया, टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था, कुरैशी को सदो, कुरैशी को सदो, शाह महमूद कुरैशी को सदो, वो वजीर खारजा थे, वो अमेरिका से बात करे, वो ये चीफ है, ये चीफ है। एक चीफ तारिक की कहानी आपको सुनाई थी, जहाजों को आग लगा दो, वो भी चीफ था। एक चीफ की कहानी सुनाई थी तारिक उसकी खालिद बिन वलीद की कि शिकस्त होना तो कुजा, उसे पता ही नहीं था शिकस्त क्या होती है। जान हथेली पे, कफन कंधे पे या कफन सर पे। चीफ तो वो होते हैं ये टंगा कंपनी पे हिंदुओं को लो टंगा कंपनियां पैयान। या सादिक ने असम्बली में कहा। तो मैंने फील्ड मार्शल साहब को बताना था कि सर ये है नून लीग वाले, ये करेंगे आपके साथ। जब जाएंगे ना कि ये भी किया, ये भी उन्होंने किया, ये भी उन्होंने, ये भी उन्होंने किया, और अपना कोई मंसूबा है नहीं। SIFC बन गई, ठीक है जी, फौज की ज़ेर निगरानी। आप जहाज आएंगे, ऊपर से डॉलर फेंकेंगे, पाउंड फेंकेंगे, ऊपर से जो है ना रियाल फेंकेंगे, नीचे पाकिस्तानी पेशाब कर रहे होंगे, उनके ऊपर आकर गिरेंगे। मौजा हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू। ये कि गई SIFC 2 साल किसी गाय। हूँ क्रिप्टो करेंसी आ गई है, लोगों के अरबों डूबेंगे। वो सेनेट ने कहा ये तो मशकूक है। अपना कोई विजन नहीं। वो इमरान का अपना विजन कि जी इंडस्ट्री खड़ी कर दें, मकान बनाने शुरू कर दें, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ना उनको रायतें दें, वो कपड़ा बनाएं। अपना कोई विजन नहीं है अपना। हूँ क्रिप्टो करेंसी, वो बिलाल बिन सादिक को ले आए हैं, कोई 23-24 साल का। वो चूंकि ट्रंप के खानदान का 60% हिस्सा है, अब्बे को खुश करने पहन। बहरहाल वीडियो अगर आप पूरी देख लिया करें तो मेरा ख्याल है 2 हिस्सों में देख लिया करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।